یہ لکڑی کا ٹکڑا 5000 سال گزر جانے کے باوجود اس کی شیپ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہ صرف یہ تختی اتنے سال گزر جانے کے بعد اپنی اصل حالت میں موجود تھی، بلکہ اس پر ابھرا ہوا ایک نشان اور اس پر لکھے گئے 5 بابرکت نام بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھے۔ نامعلوم زبان میں لکھے گئے یہ نام اور اس کے نیچے لکھی گئی ایک تحریر جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان تحریر کردہ ناموں میں سے ایک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جبکہ باقی 4 نام کس کے تھے اور اس پر لکھی گئی اس قدیم زبان کا کیا مطلب تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر روس کے آرکیولوجسٹ نے جب اس تختی پر ریسرچ کی تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس تحریر کو اس زبان میں لکھا گیا ہے جو زبان بہت وقت پہلے ہماری زمین پر بولی جاتی تھی۔ سال 1953 میں روس کی گورنمنٹ نے اپنے ماہر سائنسدانوں کو اس زبان کو جاننے کا ٹاسک دیا۔ پورے 8 مہینے اسٹڈی کرنے کے بعد آخرکار روس کے آرکیولوجسٹ نے ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب جاننے میں کامیاب ہو گئے، اور جب ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب انگلش زبان میں شائع کیا گیا تو تمام لوگ حیران رہ گئے۔ آخر روس کے آرکیولوجسٹ کو اس لکڑی کے ٹکڑے میں ایسا کیا ملا اور وہ 4 نام کس کے تھے اور اس تختی کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کیوں لگایا گیا تھا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، طوفان نوح آنے کے بعد دوبارہ سے ہماری زمین پر زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی، لیکن اس کشتی کی لوکیشن کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کے ہاتھوں کچھ ایسے ثبوت لگے جو طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بڑے ثبوت تھے۔ دوستو، یہ وقت تھا سال 1951 کا، جب آثار قدیمہ کے ماہرین کھدائی کر رہے تھے اور یہ روس کا علاقہ وادی کہف تھا۔ کھدائی جاری تھی، اسی دوران زمین کی گہرائی میں کچھ بہت پرانی لکڑی کے ٹکڑے دکھائی دیے جو تھوڑی تھوڑی دوری پر بکھرے ہوئے تھے۔ تحقیقات اور ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تختی کوئی معمولی لکڑی نہیں، بلکہ یہ لکڑی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے، اور 5000 سال گزر جانے کے باوجود یہ لکڑی اپنی اصل حالت میں موجود تھی۔ رشیا کے سائنسدانوں نے اس ٹکڑے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور مسلسل 2 سال تک کھدائی اور ریسرچ کرنے کے بعد روسی آثار قدیمہ کے ماہرین کو زمین کی گہرائی میں ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا ملا جو کہ لو کی شکل میں بنائی گئی تھی، اور اس پر ہتھیلی کی طرح ایک نشان بنا ہوا تھا جس پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ تختی 14 انچ لمبی اور 10 انچ اونچی تھی۔ انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے تمام لکڑی کے ٹکڑے خستہ ہو چکے تھے، جبکہ یہ تختی بالکل صحیح حالت میں موجود تھی، لیکن اس پر لکھی ہوئی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لکڑی پر لکھی ہوئی تحریر کا کیا مطلب ہے، اور اس ہتھیلی کے نشان پر بنے ہوئے نام کس کے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایسی تختی لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے روس کی حکومت نے 7 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ اس ٹیم میں آثار قدیمہ کے بہترین آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین شامل تھے۔ تختی پر لوگوں نے 8 مہینوں تک کام کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ شائع کی، جس میں یہ تختی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی۔ یہ اتنی ہی پرانی تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اس تختی کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس پر لکھی ہوئی تحریر اور نام بآسانی پڑھے جا سکتے تھے۔ یہ تحریر شامی زبان میں تھی جسے اللغات کہا جاتا ہے، اور اس تختی کو حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان آنے سے پہلے اپنی کشتی میں رکھ دیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس تختی کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام اور وہ کشتی طوفان سے محفوظ رہیں۔ ان تحریروں کو انگلینڈ کی مینچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر میکس ایو نے انگلش میں ترجمہ کیا، جو پرانی زمانوں کے جاننے کا پروفیسر تھا۔ اصل میں اس تختی کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے میرے خدا، میرے مددگار، اپنے رحم اور سخاوت کے صدقے ہماری مدد کر۔ ان مبارک ہستیوں محمد، ایلیا، شوپر، شپیر اور فاطمہ جو کہ عظیم اور بابرکت ہیں، جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنی، ان کے مبارک ناموں کے خاطر ہماری مدد کر، بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے ہوئے یہ 3 نام ایلیا، شاپر، شپیر کس کے نام ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شامی زبان میں ایلیا علی کو کہتے ہیں، جبکہ دوسرے 2 ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے، اور اس تختی کو کشتی میں لگانے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے 900 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن صرف 80 لوگ ہی آپ پر ایمان لا سکے۔
जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया जो कि आपने तैयार की और अहले ईमान उस कश्ती में सवार हो गए, जबकि जो लोग आप पर ईमान नहीं लाए थे वो सब तूफान में हलाक हो गए। चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है जो उन्होंने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 300 गज ऊंची थी, जो कि 6 महीने 8 दिन तक पानी में तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ी पर ठहरी और फिर आप अपनी कौम के साथ नीचे उतर आए। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती रुकने की जगह जूदी पहाड़ी था जो कि कोहे अरारात का हिस्सा है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं जो कि कई मीटर तक बर्फ में दबी रही। जब पानी कम हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खसरान शहर आबाद फरमाया और एक मस्जिद तामीर की गई जिसे समानीन के नाम से जाना जाता है और आपका मज़ार मुबारक लेबनान में वाक़ है। दोस्तों, इस तख्ती पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने से कि हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इस हकीकत से वाकिफ थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अल्लाह ताला के नजदीक किस कदर महबूब हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।